چند سالوں سے پاکستان کے اندر لبرل سوچ رکھنے والے لوگ، سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ، اسلام دشمن نے ایک آواز اٹھانا شروع کر دی، اور وہ آواز یہ ہے کہ پاکستان میں عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ پچھلے چند سالوں سے یہ دیکھا گیا کہ عورت مارچ کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں اس کے تحت جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور کچھ شر پسند عورتیں، شریر عورتیں اور فحش عورتیں ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتی ہیں، اس نظام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس میں روز بروز وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ کامیاب ہونے کی وجہ کہ انہوں نے ہمارے کالجز کو، یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا ہوا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کو نشانہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، اور خصوصاً ان کا نشانہ اسلام ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کے حقوق چھین لیے۔ اگر غور کیا جائے، آپ ٹیسٹ کے تمام حقوق کو اٹھا لیں جو اس نے عورت کو دیے ہوئے، اسلام کے سارے قانون کو اٹھا لے جو اس نے عورت کو دیے ہوئے ہیں، سب کا فیصلہ کر دے، تو آپ کے سامنے ہی یہ بات ہوگی کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کسی مذہب نے، کسی سوسائٹی نے، کسی معاشرے نے نہیں دیے۔ خود غور کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی عورت کو، عکاز کا میلہ لگتا تھا، عورتوں کے جسم کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی۔ جو اس وقت علم کے لحاظ سے بڑے پائے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اہل علم سمجھے جاتے تھے، 571 میں انہوں نے ایک کانفرنس کرائی، جس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ عورت ہے کیا، عورت میں روح بھی ہے، عورت جانور بھی کی طرح بھی ہے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ عورت میں کوئی روح نہیں ہے، عورت کو مرد جس طرح لگانا چاہے، جیسے لگانا چاہے لگا سکتے ہیں۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، قربان جاؤں محسن کائنات پر، قربان جاؤں عورتوں کو حقوق دینے والے پر۔ اس وقت میرے نبی نے آ کر عورتوں کو حقوق دیے، وہ حق ماں کی صورت میں دیا، ماں کی صورت میں جنت تقسیم کر دی، بہن کی صورت میں جنت تقسیم کر دی، بیوی کی صورت میں جنت تقسیم کر دی، ہر حصے میں حضور علیہ السلام نے جنت تقسیم کر دی۔ کیوں دیے تھے؟ کس طرح دیے تھے؟ کس سوسائٹی میں دیے تھے؟ اس سوسائٹی میں حقوق دیے، اس معاشرے میں حقوق دیے جس معاشرے میں عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، عورت کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے۔ اور آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو حقوق دینا چاہتے ہیں، ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ بھائی وہاں جا کر عورت کے حقوق کی بات کریں جہاں عورت کو حقوق نہیں مل رہے، ہم مغرب میں جائیں عورت کے حقوق کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ ہاں تو وہاں عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں جہاں تو عورت کو بشرط اولا حقوق دیے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورت کو بھی برابری کے حقوق دیں، یہ عورت کے دشمن ہے۔ اسلام میں اور پاکستان میں عورت کو جو حقوق دیے گئے ہیں یہ برابری کے نہیں ہیں، یہ تو عزت کے حقوق ہیں۔ اسلام تو عزت کے حقوق دیتا ہے عورت کو، اسلام معزز رکھتا ہے اور ہر مقام میں عزت دیتا ہے عورت کو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ برابری کے حقوق دیں، اگر برابری کے حقوق دیں تو پھر تو اسلام عورت کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کمانے جائیں، اسلام تو کہتا ہے آپ گھر بیٹھ کر کھائیں، آپ کو عزت کے حقوق دیے گئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ تکلیفیں برداشت کریں، آپ کو تکلیفوں والا بھی حق دیا گیا، آپ کو تو عزت والا حق دیا گیا۔ تو اسی لیے، اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ این جی اوز، وہ عورتیں جو یہ لانگ مارچ نکالنا چاہتے ہیں، جو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ عورت کو حقوق سے منع کرتا ہے، پردہ عورت کو جینے سے منع کرتا ہے، تو یہ میری ان بہنوں کے لیے یہ بات ہے، ان میری ماؤں بہنوں کے لیے بات ہے جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ پردہ، یہ بات یاد رکھیں کہ پردہ ہمیشہ عزت والی چیز پر ہوتا ہے،
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہت بڑی کوٹھی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بہت بڑا گھر ہو، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہو؟ کبھی نہیں ہوگا. کسی کی کوٹھی پر، کسی کے بنگلے پر نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوا. کبھی دیکھا ہے کسی کتاب، کیمسٹری بایو فزکس کی کتاب پر غلاف چڑھا ہوا؟ کبھی نہیں دیکھیں گے. کس پر غلاف چڑھا ہوا ہے؟ کس پر چڑھا ہوا ہے؟ قرآن مجید پر غلاف چڑھا ہوا، معزز چیزوں پر غلاف چڑھا ہوا. تو اسلام نے عورت کو بھی معزز رکھا، اسی لیے پردہ کرنے کا حکم دیا. اور اقبال نے کہا تھا آج کے دور کی جو کچھ عورتیں این جی اوز کے تحت جو کام کر رہے، ان کے لیے اقبال نے کہا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں اس باز کا کچھ فیصلہ کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند. اور آگے اقبال نے کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند. اور اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند. یہ چیز کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسوا کا زمرد کا گلو بند. اقبال نے کہا تھا یہ جو آزادی نسواں کی تحریکیں چلا رہے ہیں، یہ دراصل اسلام کی دشمن ہے. اور دراصل اسلام کی تو دشمن بعد میں یہ عورت کی دشمن ہے. تو لہٰذا ان عورتوں کے پیچھے نہ چلیں، ان سیکولر لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. ان کا نشانہ عورتیں نہیں ہیں، ان کا نشانہ اسلام ہے. یہ عورتوں کو حقوق دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام پر نشانہ کرنے کے لیے، اسلام کی دشمنی میں یہ نکلتی ہے. تو لہٰذا ان کو نہ ان کی پیروی کی جائے، نہ ان کے پیچھا چلا جائے. اسلام پر عمل کریں. بی بی فاطمہ و زہرا کی سیرت پڑھیں، ان میں سے کسی عورت کی سیرت کو نہ پڑھا جائے. اما آمنہ کی سیرت کو پڑھا جائے، اما عائشہ کی سیرت کو پڑھا جائے.